کس طرح سے پاکستانی نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تمام تر لیگل اور ان لیگل طریقے اپناتے ہوئے، اور پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کن ریزنز کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں یا آپ کی جن لوگوں سے بات ہو سکتی ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈیوز میں محمد زین میرے ساتھ موجود ہے، تو زین سے میں پوچھتی ہوں، زین یہ ہم نے اتنی مفصل رپورٹ بنائی کہ جس میں ماں باپ، پیرنٹس، فصلیں، کھیت، موسم، اور میرا خیال سے دہی پھلکی بھی، اب وہ رمضان ہے تو پکوڑے، ہر چیز پاکستان میں موجود ہے. نہیں آپ نے پارکنگ بھی کہیں پہ بھی کر لو، گاڑی بھی کوئی بھی لے لو، ٹیکس بھی پتہ نہیں دو یا نہ دو. میں یہ اپریشیٹ نہیں کر رہی ان چیزوں کو، بٹ اس طرح کی آزادیاں لیے ہوئے کچھ تو دی ہیں حکومت. ایک آنرشپ ہوتی ہے نا بیسیکلی. آپ کیوں چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ میں وہی آپ نے بہت اچھی رپورٹ تیار کی اور کافی محنت لگی آپ کی. جو لوگ ظاہر ہے سن رہے ہوں گے وہ بھی متاثر ہو رہے ہوں گے آپ کے اس کام سے. مین چیز یہ ہے کہ ایک آنرشپ ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آنرشپ. یعنی آپ ایک مکان کرائے کا ہے اور ایک آپ کا ذاتی ہے، تو آپ اس میں فرق آپ خود ہی کر لیں کہ جو ذاتی مکان ہے اس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی باہر نکالے گا، اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کوئی آ کے آوازیں کر سکتا ہے میرے پہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے مطلب کوئی بلنگ کر سکتا ہے، کوئی ریسزم کا کچھ بھی نہیں. آپ اپنے گھر کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک سیفٹی، ایک سیکیورٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں چھوڑ کے جتنی آپ نے چیزیں گنوائی ہیں، وہ چاہے آپ نے وہ سموسوں سے لے کے آگے ماں باپ کے پیار تک جتنی بھی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم بھول کے صرف یہ دیکھتے ہیں یہ جو پردیس کے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پردیس کے رنگ ان سینس کہ یہ جو ایک بناوٹی زندگی ہے اس کو ہم آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں، ایک ہی زندگی ہوتی ہے. اس زندگی میں اور جس طرح سے زندگی کو پلان کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ پلان کر کے آتے ہیں کسی بھی زندگی کو، تو اگر آپ اس کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ایک ہی ملک میں آپ وہ ساری پلاننگز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ جتنی بھی مثالیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی بندہ، کوئی بھی آپ کو نوجوان یہاں پہ میری عمر کا، نیلم کی عمر کا، وہ کوئی ایک کامیاب بزنس مین، کامیاب انسان نظر نہیں آئے گا. وہ وہی آئے گا جو 60s میں ہوگا، جو اپنی 70s میں ہوگا. لیکن تب شاید وہ کامیابی اتنی مزیدار نہیں لگے گی اس کو. اگر ہم جو اپنے ملک میں آپ کامیاب ہوں تو جو پہلے کے 25 سال، اگر ہمارے جو 25-30 سال جو پہلے زندگی کے تھے، وہ اگر جو ہم پاکستان کو دے کے آئے ہیں، وہاں سے آگے 3-4 سال کا سفر رہتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ 0 سے 25 سال سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کل میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی نیلم، 24 سال ہو گئے ہیں اس کو فرانس میں، اور ابھی تک اس کی فیملی کے ساتھ نہیں وہ مل سکا. 24 سال ہو گئے ہیں. 24 سال کا مطلب یہ ہے کہ میری عمر 26 سال ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی انڈر 30 ہوں گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ایک پوری عمر بنتی ہے. یہ میری پروڈیوسر ہنس رہی ہیں، اتنا سیریس ٹاپک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں انڈر 30 نہیں ہوں. اچھا آپ انڈر 30 نہیں ہیں. چلیں جی، سعدیہ کے مطابق یہ انڈر 30 نہیں ہے. چلیں میں تو آپ کو وہی کنسیڈر کر رہا تھا. لیکن چلیں کوئی 2-4 سال اوپر ہوگی، زیادہ تو نہیں ہے عمر. لیکن بات وہی ہے کہ 24 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں آپ اپنی پوری تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. آپ ایک پروفیشنل لائف کی طرف موو کر سکتے ہیں. آپ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو آپ 24 سال کا عرصہ وہ شخص اس انتظار میں رہا کہ ابھی میرے کوئی کاغذ بنتے ہیں، ابھی میں کسی طرح سے اس فریم ورک میں آتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو بلا سکوں. تو 24 سال اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے دور رہنا، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے اس چیز کو کا الٹرنیٹ ہے یا محض، کیونکہ یہاں پہ لوگ پیسے کمانے آتے ہیں نا. اور یہ تو چلیں زین آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پہ لوگ پیسے کوئی تو پلان بتایا. کچھ لوگ تو ایسے آ رہے ہیں جو 18 سال کا نوجوان ہے. کچھ پچھلے دنوں ایک BBC نے رپورٹ بنائی تھی کہ کچھ 11-12 سال کے نوجوان ہیں، وہ پیسے جمع کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ ریموٹ ایریاز میں کہ انہوں نے جانا ہے اور انلیگل ویز طریقے، اور وہ بھی ایجنٹس کی جو انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کہا. وہ پلان تو ہے ہی نہیں، پیسہ تک بھی پلان میں نہیں. کچھ لوگوں کا ہے کہ اچھا روزگار مل جائے گا، ایک اچھے روزگار پہ لگے اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے کہ کیا وہ ساری زندگی وہاں گزارنا چاہتے ہیں، کیا وہ وہیں پہ شادی کریں گے، کیا وہ وہیں پہ اب رہیں گے، کیا اپنے پیرنٹس کو بھی بلائیں گے، کیا کس طرح سے اپنے رشتے کیسے وہ مینٹین کر پائیں گے. کوئی اگر آپ صرف پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا ہی موسٹلی لوگوں کو ملتا ہے، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، پڑھیں، جاب ایکسپوئر لیں اور اس کے بعد آپ واپس جا سکتے ہیں. نہ جانا چاہیں، اگر آپ کو یہاں پہ کامیابی ملے آپ یہاں رہ سکتے ہیں. لیکن بنا کسی پلان کے دماغ میں لیے
جو 25-30 دن ایک کشتی میں بیٹھ کے چلا آ رہا ہے اندھیرے میں اس طرح کے حالات میں، آپ کو کیا پلان ہے اس کا؟ مجھے تو نہیں سمجھ۔ دیکھیں آئیڈیلائز آپ ہمیشہ، میرا جو خیال ہے آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں کسی کامیاب شخص کو. آپ جس بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں آپ اس سوسائٹی کے کامیاب شخص کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کے جن لوگوں کی سٹوریز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو آپ جن جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں کے کامیاب ترین لوگ ہیں اور ان کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ کبھی نہیں آئیڈیلائز کیا ہوگا کہ میں وہاں سے آؤں گا اور یہاں پہ آپ ڈلیوریاں کر رہے ہوں گے، آپ اور جب اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، لیکن وہ سخت جابز ہیں جو شاید آپ اپنے ملک میں کبھی بھی نہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، یعنی جو وہاں پہ ایم بی اے کیا ہوا ہے جنہوں نے، جو وہاں پہ وکیل ہیں، جو وہاں پہ اپنی اپنی فیلڈ میں یعنی اچھے ڈگری ہولڈرز ہیں اور اچھے اچھے آفیسز میں تھے، وہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اور جابز کر رہے ہیں، بالکل اور جابز جو وہاں پہ وہ جیسے لوگوں کو وہ ٹپس دے رہے ہوتے تھے ویسے وہ یہاں پہ کام کریں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں کے کامیاب لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہی آپ کی ان طرح کی لائف ہو جائے گی، تو میرے خیال میں یہ آپ کا غلط خیال ہے. آپ نے آئیڈیلائز اگر کامیاب لوگوں کو کرنا ہے تو اپنے معاشرے میں بھی کامیاب لوگوں کو آپ آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کم محنت درکار ہوگی. جو وہاں کا کامیاب شخص ہے وہ شاید آپ 10 سال میں بن جائیں، لیکن یہاں کا کامیاب 20 سال میں. ہم صرف ایک یک طرفہ بھی اس میں وہ نہیں رکھتے کہ جو دوسری پکچر ہے، دوسری پکچر وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے، وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو پکڑ، آپ کسی سیاسی جماعت سے آپ کے چچا کا ابا کا تعلق نکلا ہے، پوری کی پوری فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، بزنس تباہ ہو رہے ہیں. ابھی مصطفیٰ عامر والا جو کیس ہے، میڈیا نے پہلے ہائپ کریٹ کی، اب میڈیا نے بھی اس کے اوپر آئی تھنک سو ایسا لگتا ہے گیو اپ کر دیا کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے. انہوں نے 1-2 مہینے 6 مہینے بعد کوئی صلح نامہ ہوگا، وہ باہر آ جائیں گے. تو یہ جو ایک نا امیدی ہے میرٹ کے اوپر، جابز ہیں پولیس میں، جابز ادھر ادھر جابز آ رہی ہیں، تو پیسوں کے ذریعے سے لوگ ریس لگا کے رننگ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن اینڈ میں جاب کسی اور کو مل رہی ہے. تو وہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ کبھی انسان کو پتا ہے کہ آگے بھی کوئی جنت نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں ادھر سے تو نکلوں، آگے دیکھا جائے گا پھر جو ہوگا. پھر وہ الگ بات ہے کہ پھر آگے جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دیکھا نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ امیگریشن کے ہم خلاف نہیں ہیں، میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، لیگل چینلز کے تھرو ہم لوگ آ رہے ہیں. وہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں بھی جانا ہے پہلے تو اس کے بارے میں ریسرچ کریں، پہلے تو آپ اپنا ایم سیٹ کریں، پہلے تو آپ اپنا سکل سیٹ اس طرح کا بنا کے آئیں. اگر وہاں پہ یہاں پہ آ کے آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی چیز کرنی ہے، کوئی پلاننگ ہے آپ کی، تو کیا آپ کا سکل سیٹ اس طرح کا ہے؟ کیا آپ یہاں پہ یہاں کے جو کلچرل شوقس ہیں ان کو سہ سکیں گے؟ جو ایک کلچر کا چینج آتا ہے، جو ایک موسم کا چینج آتا ہے، جو ایک سوشل چینج آتا ہے، وہ ساری چیزوں کے لیے کیا آپ مینٹلی فزیکلی پریپیئر ہیں؟ اگر تو آپ ساری چیزوں کے لیے مینٹلی، کیونکہ یہ جو لوگ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بعد میں وہاں پہ بیٹھ کے رو بھی تو رہے ہوتے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل بھی تو ہوتے ہیں اور ان کے آگے بہت زیادہ سخت زندگی بھی تو ہوتی ہے. پہلے 10-15 سال کی سخت زندگی کے بعد یہ کوئی ایک روٹین میں آتے ہیں، ایک زندگی کو جینا شروع کرتے ہیں. تو کیا آپ ان سارے چیلنجز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، فزیکلی تیار ہیں؟ پھر کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیگریشن آپ کریں، یہ اس طرح سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ انٹرنیشنلی کیا اتنے اویئر ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی انگلینڈ آ رہا ہے، کوئی یورپ آ رہا ہے، تو یورپ اگلے 10 سال بعد جب آپ اس سٹیج میں ہوں گے کہ آپ یہاں کے نیشنل ہو سکیں، تو تب یورپ کس ڈیسٹنی پہ ہوگا، یورپ کے کیا حالات ہوں گے، یہاں پہ اکنامک سسٹم کیسا ہوگا، کیا وہ آپ کو سپورٹ کر پائے گا یا آپ اس کے حصہ بن سکیں گے، کیا آپ اتنا. اچھا زین، یہ جو یونیورسٹیز تھی نا یہاں پہ، انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہم لوگ بھی پڑھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی ہے. لیکن انہوں نے جب اس کو بھی ایک، ہم پاکستان میں کہتے تھے نا اسکولس تو اب رہے نہیں، اب تو یہ کاروبار بن گیا، لیکن یہاں پر بھی تو یہی ہوا ہے کہ جب یہ ایک طرح سے کاروبار بنا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے ملک میں کس پروفیشن میں لوگوں کی ضرورت ہے، آپ نے آنے دیا، نئی نئی ڈگریز بھی بنائی اور ان کا کیا آگے جا کے امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے تعلیم آپ کسی بھی طرح کی حاصل کرو، کبھی آپ کو نقصان نہیں دیتی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اتنے سرمایہ لگا کے آیا، اس کو یہ دل میں سوچ کے آیا کہ میں کچھ سال تو یہاں رہوں، کم از کم مجھے اس سے ریلیٹڈ کوئی انٹرنشپ تو ملے گی، مجھے کوئی جاب تو ملے گی، میں کچھ سیکھ لوں گا، شاید میں اپنے ملک ہی واپس چلا جاؤں یا یہاں رہ لوں. ان کے لیے کوئی کسی طرح کی کوئی جابس نہیں تھی. اب جتنا ان کو ویزا ملتا ہے 2 سال کا، اس میں تو کوئی ان کو انٹرنشپ، کوئی ان کو جابس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ان کو اور جابس کی طرف جانا پڑتا ہے پھر، کیونکہ پیسے بھی نہیں رہتے. تو یہ آئی تھنک انٹرنیشنلی جو یونیورسٹیز نے اس کو ایک حد تک کاروبار بنایا، اس نے بھی بڑا
नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो मामला है, यहाँ पे सख्तियाँ तो हैं और ये भी है कि बहुत से मामलात यूनिवर्सिटीज़ की वजह से ख़राब होते हैं। आप एक और तरह का माइंडसेट बना के आते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद आप जब देख रहे होते हैं कि उसकी वर्थ उस कदर नहीं है जितना आप सोच रहे थे। आप पूरी नीयत से उस डिग्री को करते हैं, आप पूरे उसके दिलो जान से उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन आगे उसका यहाँ पे मामला नहीं है। यही चीज़ है कि इसकी रिसर्च करने की ज़रूरत है। या तो आपका वो जो कंसल्टेंट है वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको गलत डिग्री में भेज रहा है, या उसको किस में ज़्यादा कमीशन मिल रहा है उस यूनिवर्सिटी में आपको भेज रहा है। ये आपने डिसाइड करना है। क्या आपका बैकग्राउंड उसी डिग्री का है? अगर उसी डिग्री का है तो क्या आप वाकई दिल से उस चीज़ को आगे परस्यू करना चाहते हैं, या आप समझते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है बाहर आके लैंग्वेज बैरियर। यानी आप अगर उस अपनी चीज़ के या अपने एक डिग्री के माहिर भी है ना, लेकिन लैंग्वेज बैरियर एक ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ का लोकल वो डिग्री होल्डर होगा वो आपसे वैसे ही 50% बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आपका क्या लैंग्वेज पे भी उस कदर ग्रिप है कि यहाँ की मार्केट के मुताबिक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में आने में कोई ममानत नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो हो रही हैं, ऑब्वियसली ये हर जगह पे हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ धड़ाधड़ एडमिशन दे रही है, और ये आपने डिसाइड करना है क्या आपने मतलब उस फ्लो में बहना है, या आप अपने सर पे, अपने बलबूते पे, अपनी रिसर्च के बेस पे आना है। अच्छा, ये जो यहाँ पे लोग हैं उनकी भी क्या कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पीछे लोगों को सही हालात और वाक़यात बताएं? वो ठीक है, ये तो वो बताते हैं हम बहुत बिजी होते हैं, और जो भी लंदन में है या न्यूयॉर्क में बैठा है वो पीछे पाकिस्तान में ये बता रहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर उनके पास डॉलर्स आ रहे हैं या पाउंड्स आ रहे हैं। उन्होंने कभी अपने पीछे लोगों को बताया कि उन्होंने किस कदर मेहनत की है, किस तरह के काम किए हैं, किस मुश्किल हालात से गुजर के वो इस सक्सेस तक पहुंचे हैं कि आगे पीछे जो आ रहा है कम से कम उसको कोई गलत फहमी ना हो। वही बात है, वो मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर हो कि मुझे ये मुश्किलात देखनी पड़ेगी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि अगर वहाँ पे बैठे आप किसी कामयाब शख्स को एडलाइज कर रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि वो जो कामयाब शख्स है उसने किस जगह से आगाज़ किया है। क्या आप उस जगह से आगाज़ करके जिस कदर उसने पोटेंशियल अपना यूज़ किया, जिस कदर उसने मेहनत की। आप मेहनत को तो छोड़ ही दें, वो शख्स जो 15-20 साल लगाए, यकीनन अपनों को छोड़ के आया होगा एक वक्त में। उसने कितनी ईदें अपनों से दूर कितने रमज़ान अपनों से दूर गुजारे होंगे, कितने गम के मौके ऐसे होंगे जब उसके अपनों को ज़रूरत होगी या उसको अपने अपनों की ज़रूरत होगी, वो नहीं आ पाए होंगे। ये अब आ गए बहुत सारी टेक्नोलॉजी तरक्की, व्हाट्सएप कॉल्स आ गए, ये वो आ गए। एक वक्त था ये सब नहीं था। किस कदर उन्होंने बुरा वक्त यहाँ पर देखा होगा? क्या उन्होंने ये शेयर किया कि परदेश काटना ये जो कहते हैं ना आसान नहीं है, ये वाकई आसान नहीं है। फिर एक स्टूडेंट जो वहाँ से या एक ऐसा नौजवान उठ के आ गया कि अब मेरे मुल्क में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं, मैं तो इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर सकता वरना मुझे उठा के अंदर करेंगे। उन लोगों को ये न्यूज़ भी हमें बतानी चाहिए कि आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, पैलेस्टीनियन स्टूडेंट, जो कि मोहम्मद खलील, जो कि पैलेस्टीनियन वहाँ पे जो कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें वो शामिल थे। आज उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो, और ग्रीन कार्ड भी उनका कैंसिल करने के हवाले से कोशिश की जा रही है। तो मतलब यहाँ पर भी अपनी अपनी पसंद नापसंद की आप ये बोल सकते हैं, यहाँ का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी लिमिटेड है, चाहे आप यूएस में हो या किसी और वेस्टर्न कंट्री में हो, कि हर किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अपनी ही कैद है, अपना ही, कि यहाँ से आगे ये नहीं आप बोल सकते। मैं वही बात कह रहा था ना पहले नीलम, के इतनी रिसर्च होनी चाहिए। अब देखिए पूरी दुनिया में अब एक राइट विंग का अरूज एक दफ़ा फिर से हमें देखने को मिल रहा है। जो भी कंट्री है उसकी मिसाल अब इटली में ले लें, जर्मनी में ले लें, यूएस में देख लें, तो राइट विंग जितने भी लोग हैं वो लोग हुकूमतों में आ रहे हैं। तो अगर वो हुकूमतों में आ रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के, आप पाकिस्तान से उठ के अमेरिका चले जाएंगे या जर्मनी चले जाते हैं या इटली चले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे जैसे पिछले न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहा था? जैसे ट्रेडिशनली हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता आप उस कल्चर का हिस्सा बन जाते थे, या आहिस्ता आहिस्ता वो आपको अडॉप्ट कर जाते थे, एक आप रूट पे चढ़ जाते थे, आपको नेशनलिटी मिल जाती थी। अब तो ये मामला है कि अगर आप इतनी मुश्किल सफ़र, जो डंकी की जो हम मिसालें दे रहे हैं,
اتنا مشکل سفر طے کر کے اگر آپ آگے پہنچ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اتنی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں اس معاملے میں کہ 40 اگر 44 لوگ ہیں 40 اس میں سے جو ہے وہ کیجوالٹیز ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر پہلے تو یہ سفر مشکل ہے. اگر وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو آگے سے اون ہی نہیں کر رہا کوئی شخص، آگے سے حکومتیں اون نہیں کر رہی اور وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے اتنے پیسے لگا کے آپ کو واپس بھیج دیا جائے پھر؟ اور کلچرل ڈفرینس کی بھی آپ نے بات کی. کلچرل ڈفرینس ایک تو ہے نا کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ، آپ کی اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کا کلچرل ڈفرینس آ جاتا ہے. میں نے جانتی بہت سارے لوگوں کو، نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے دور کے یہ تھے، رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، دوست تھے، احباب تھے، انہوں نے تو ہمیں بلا کے ایک دن رکھا بھی نہیں، انہوں نے تو بلا کے ہمیں چائے بھی نہیں پی، انہوں نے تو ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ ٹرین یہاں سے ملتی ہے، لو جاؤ سیر کر لو، لنڈن کی خود ہی دیکھ لو جا کے، انگلینڈ. تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ کلچرل شاک انہیں اپنی کمیونٹیز کے درمیان وہ بھی یہ لگ شاید رہا ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ برا بیہیو کر رہے ہیں یا یہ لوگ آڈ بیہیو کر رہے ہیں، لیکن مین مسئلہ یہ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان والی. دیکھیں پاکستان میں ہر شخص کے پاس ہر شخص کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ پریورٹائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لائف اتنی تیز ہے، زندگی اتنی تیز ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کی 8 گھنٹے کی شفٹ ہے اور اس کی ڈیلی کی شفٹ کی بیس پہ اس کے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ ہیں، اس کے جو ہے وہ رینٹ سیٹ ہے، اس کے الیکٹریسٹی اور دوسرے بل سیٹ ہیں. تو وہ اگر ایک دن بھی مس کرے گا تو اس کا پورا مہینہ کا جو معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہ کر نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی اس طرح کا محبت نہیں رکھتا، اس طرح کا والہانہ وہ استقبال نہیں کرنا چاہتا، وہ ساری خواہشات اس کے اندر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ جب آئیں گے تو وہ جہاں تک ممکن ہے، لوگ ظاہر ہے وہ کرتے ہیں جہاں تک وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ اور میں بھی اس کلچر کا حصہ ہے، ہمیں بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہاں پہ وہ ممکن وہ چیزیں نہیں ہیں جیسے آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے مہمان جاتا ہے وہ 4-4 5-5 دن رہتا ہے، نہ جو ہے وہ میزبان کو مسئلہ ہو رہا ہے نہ مہمان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی روٹین چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے اور ایک دن بھی کوئی بندہ اپنے اس روٹین سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے سارے مہینے کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہت بہترین ہے، لیکن وہ بہترین نظام بھی ہر ایج گروپ کے لیے نہیں ہے. اب آپ کوئی بزرگ ہے، آپ اس کو نہیں بھیج سکتے کہ جائیں آپ 10 منٹ کی واک کر کے جائیں اور کہیں سے آپ کو ایک ٹرین ملے گی. اور پھر ٹرین میں بھی کس طرح سے آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ ٹرین آپ نے وہاں تک لینی ہے، پھر وہاں سے جا کے آپ نے وہ والی ٹرین چینج کرنی ہے، پھر وہاں سے آگے کوئی اور ٹرین چینج کرنی ہے، پھر ایک اسٹیشن آئے گا، پھر وہاں سے ایک اور بس لیجیے گا. تو دور کے ڈھول اتنے سہانے لگتے ہیں کیونکہ وہاں بیٹھے لوگ کہہ رہے تھے وہاں دیکھیں جی جو بزرگ ہیں وہ بھی اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے ٹرینز میں وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ جانتے ہی نہیں ہیں حالات کیا ہیں یہاں پہ اور کس طرح سے یہاں پہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. یہاں پہ اکثر لوگوں سے ہم ملتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا سوشل سرکل دیکھیں کہ ان کے سوشل سرکل میں کتنے لوگ ہیں، میرے خیال سے 4-5 ساری زندگی گزار کے آپ کے سوشل سرکل کیا ہے، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اور اس سے بڑے، اور وہ بھی شاید بہت قریبی کوئی کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں. دوست کتنے ہیں، دوستوں کے دوست کتنے ہیں، اور وہ احباب بھی کتنے موسٹلی ہیں. وہ ہوتے ہیں جو وہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں. یعنی یہ کیسے دوست ہے جی، ہم لوگ اکٹھے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم وہاں سے ادھر آئے پھر اکٹھے رہے یہاں پہ، یا ہم لوگ ایک ہی ورک سپیس پہ کام کرتے تھے. جیسے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوکلز کی اگر بات کریں تو ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے یا اس طرح ان کے ساتھ اتنی میل جول نہیں ہے، کیونکہ ان کا اصل میں وہ سٹائل آف لیونگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ہمارا تھوڑا سٹائل آف لیونگ ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ایک اٹیچمنٹ تو وہ تو اس طرح سے ہوتی نہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چیز ہے نا کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں وہاں پہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہاں پہ والدین جو اولاد اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے، والدین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان والا سلسلہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے کہ ایک شخص کام کرے اور وہ سارے لوگوں کو پالے. یعنی ایک وقت تک والدین کی وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کو سنبھالنا. یہاں پہ یہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ والدین نے بھی کام کرنا ہے، اولاد نے بھی کام کرنا ہے. آپ نے دیکھا، میں نے اپنے ورک سپیس میں دیکھا ہے کہ 65 ابو لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہیں پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور پیرالل کام کر رہے ہیں. اچھا پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ اولاد اب اچھی نہیں رہی، اس طرح کی نہیں رہی، تو یہ نہیں رہا. اب یہاں پہ پاکستان میں پھر بھی جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی کمیونٹی، کوئی ان کے دوست، کوئی بچپن کے دوست، کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی رشتہ داروں کا رشتہ دار، کوئی ان کو نا
کال کرتا رہتا ہے, کوئی مل لیا کہ کوئی مہینے میں کوئی دور کی شادی ہو گئی اس پہ چلے گئے, وہ کوئی اپنی زندگی میں نا کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں. یہاں پہ آ کے ایکٹیویٹیز اتنی میں, ایک تو سخت موسم کا سامنا ہے, پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہے, پھر اس طرح سے آپ کی وہ اگر ایک جنریشن آئی ہے, دوسری جنریشن, اتنے دور پار کے آپ کے رشتہ دار ہیں ہی نہیں یہاں پہ, تو وہ ان کا سارا دن ایکٹیویٹی پاکستان میں ہی کنیکٹڈ رہتی ہے, پاکستان میں ہی سارا دن فون کالز جاری ہوتی ہیں, پاکستان کے ہی ڈرامے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, پاکستان ہی مین فوکس پہ ہوتا ہے. اور وہی پاکستان جو ایک وقت میں سب کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ بس اس میں سے نکل جائیں کسی طرح سے, کسی کشتی میں بیٹھ کے, بے شک وہ یونان جا رہی ہو یا بلوچستان جا رہی ہو یا کہیں پہ بھی جا رہی ہو یا مارس پہ جا رہی ہو, اس میں بیٹھ کے پاکستان سے نکل جائیں, وہی دور جا کے اسی پاکستان کے گرد آپ کی ساری زندگی گھومتی رہتی ہے. تو اس لیے رسپیکٹ کریں, جو پاکستان کے مسئلے ہیں ان سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہے بالکل انجسٹس ہے, ایکوالٹی نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, پرابلمس ہیں, ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے, لیکن سب ہی بھاگ کے باہر آ جائیں گے تو زین ٹھیک کون کرے گا پھر؟ یہی بات ہے, یہی مسئلہ ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ ہماری تو ہے بھی, آپ کو پتہ 65% یوتھ ہے پاکستان میں, تو اگر نوجوان اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ خود تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلاحیں دے رہے ہیں یہ وہ, کیونکہ ہم لوگ یہ چیز بھی فیس کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں کا کلچر بھی دیکھ لیا, پاکستان کا کلچر بھی دیکھ لیا, اور جو بندہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ تو پھر واپس کی نہیں سوچ سکتا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنی جمع پونجی ہوتی ہے, جو سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ لگا کے ایک دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوتا ہے. اب وہ شاید اس طرح سے اس چیز کو دوبارہ ریورس نہ کر سکے. لیکن وہ لوگ جو ابھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا وہ جو اپنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, یا اپنے فائنانسز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا ویسے کوئی ڈگری میں آنا چاہ رہے ہیں, ویسے کسی روٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس چیز پہ ریسرچ کریں, اس کے بارے میں سوچیں, پھر سوچیں اور پھر فیصلہ کریں. آپ محض صرف اس لیے نہ فیصلہ کریں کہ فلاں کا بیٹا گیا تھا تو اس نے یہ کر لیا, فلاں کا چاچو کا بیٹا گیا تھا تو یہ گیا, فلاں کا ماموں کا بیٹا گیا تو وہ یہ کر رہا ہے. تو آپ ماموں, چاچو, تایا, پھوپھی سے باہر آ کے آپ اپنی ذات کا سوچیں اور ریسرچ کریں, اور خود کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر وہ پوٹینشل ہے, کیا میں اس چیز میں جا کے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, کیا میں سائیکولوجیکلی, فزیکلی اس سارے معاملات کو فیس کر سکوں گا. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ماموں اور چاچو کے بچوں کو نہ دیکھیں, اور اگر تصویریں ہی لینی ہیں, ویسے گھومنے پھرنے کے لیے آئیں, تصویریں ٹاور برج کے سامنے اچھی اچھی پکچرز لے کے واپس جائیں.